الحمد لله منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم أمن تذكر جيران بذي سلم مزجت الدم عن جراب مقلة بدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الأمي الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والآمنين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين ہم پہ احمد کا حسایا ہم پہ شرف کا کرم سیدی مختار اشرف باصفا کے واسطے اے شرف زمانہ مدد نما درہائے بستراز کلید کرم کشا سرورہ شاہا کریمہ دستگیرہ اشرفہ حرمت روح پیمبر یک نظر رسول ماں معین الدین حسن عالم بناہے رسول ماں غریبہ یک نگاہے پیر پیران میرے میرا شاہ جینا ہو سے پاک ایک نظرداری پر عالمہ پریشان ہو سے پاک لی خمسة نطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ بکار خیش حیرانم مغسنی یا رسول اللہ پریشانم مغسنی یا رسول اللہ ندانم جز تو مل جائے ندارم جز تو مابائے توی خود ساز و سامانم مغسنی یا رسول اللہ شاہا دیکس نوازی کن طبیبہ چارہ سازی کن مریض درد عصیانم مغسنی یا رسول اللہ رضایت سائل بے پر توی سلطان لاتن ہر شاہ بیر عزی خانم مغسنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الہی خیر گردانی بحق مصطفیٰ و طبع و شاہ جیلانی و شاہ سمنانی آئیے کچھ کہنے سننے سے پہلے اپنے بڑوں کے طریقے کے مطابق اللہ رب العزت کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں جی لگا کر بآواز بلند درود پاک کا تحفہ اس یقین کے ساتھ پڑھیں کہ ہم حاجی پیر کے آستانے سے بیٹھ کر پڑھتے ہیں مصطفیٰ مدینے سے خود سنتے ہیں پڑھیے درود پاک اللہم صلی وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضينا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك قريب مجيب الدعوات وأنت على كل شيء قدير اللہ رب العزت کا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس محفل میں بیٹھنے کی حاضر ہونے کی خاص سعادت عطا فرمائی ہے برادران ملت اسلامیہ اللہ جل مجدہ الکریم کا یہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اپنے مقبول بندے کے دربار پر حاضر ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے اس سے قبل حضرت علامہ حافظ اللہ بخش اشرفی صاحب قبلہ دامت برکاتہ العالیہ والقدسیہ نے جو اجمالی خاکہ پیش کیا ہے ظاہر بات ہے کہ میں نے سوچا کہ ان کا جو مقصد تھا ان کا وقت پورا ہوا تو میں ہی اس مقصد کو پورا کر دوں اس لیے کہ ہمارا مقصد مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اصل زندگی قوم تک پہنچانا ہے حالانکہ حالات ایسے اکثر ہوتے جا رہے ہیں کہ لوگ اسلام کو سیکھتے نہیں علماء کے پاس بیٹھتے نہیں اور 3-3 ہزار 5-5 ہزار کے کرائے کے ٹٹوؤں کو نیوز چینلوں پر دیکھ کر اسلام سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اگر انہیں اتنا ہی اسلام آتا ہوتا تو کسی دارالعلوم میں بیٹھ کر کہیں مفتی بن کر فتویٰ دے رہے ہوتے لیکن جب ان کو کوئی مدرسہ یا مسجد نہیں ملتی تو وہ زی نیوز میں 5,000 میں اپنا ایمان و
عقیدہ بیچنے کے لیے چلے جاتے ہیں. ہرگز ہم ایسے لوگوں کو مقتدا نہیں بناتے، اس لیے کہ جناب والا اسلام کی پہچان ٹی وی چینلوں یا اخبار اور نیوز چینلوں سے نہیں ہوتی. اسلام کی پہچان تو کردار سے ہوا کرتی ہے. آپ کو اسلام پہچاننا ہے، آپ میرے ساتھ چلیے. سلطان الہند عطائے رسول، والی ہندوستان، فخر ہندوستان، مالک ہندوستان سیدنا معین الدین حسن چشتی سنجری ثم اجمیری المعروف غریب نواز کے آستانے پر چلیے. کیا صحیح صورتہ ہے اور کیا اصحیح صورتہ ہے ہمیں نہ بتائیں، اس لیے کہ آج 900 سال کم و بیش ہو گئے سلطان غریب نواز کا آستانہ کبھی کسی غیر مسلم کے لیے بند نہیں ہوا، کبھی کسی عیسائی کے لیے بند نہیں ہوا، کبھی کسی سکھ کے لیے بند نہیں ہوا. اجمیر مولا کا مقدس آستانہ اگر کوئی تلک لگا کر آتا ہے وہ بھی چوکھٹ کو چومتا ہے، اگر کوئی امامہ باندھ کے آتا ہے وہ بھی چوکھٹ کو چومتا ہے، اگر کوئی اپنے مذہب کے مطابق سکھوں کی پگڑی باندھ کے آتا ہے وہ بھی چوکھٹ کو چومتا ہے، کوئی اپنے عقیدے کے مطابق سلیب گلے میں ڈال کے آتا ہے وہ بھی چوکھٹ کو چومتا ہے. سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ بات صرف اتنی ہے کہ جو ڈرتے تھے دنیا سے انہیں کھا گئی دنیا، اور جو ڈرتے تھے خدا سے وہ چھا گئے دنیا پہ. جو ڈرتے تھے خدا سے وہ چھا گئے دنیا پہ. برادران ملت اسلامیہ، آج اس سرد رات میں کسی اللہ کی بندی کی چوکھٹ پر ہم اور آپ کیوں آئے ہیں اور یہ بہاریں کیوں نظر آتی ہیں؟ اس لیے کہ ہم تو اس عقیدے کے ماننے والے ہیں. ارادے روز بنتے ہیں مگر وہ ٹوٹ جاتے ہیں. وہی اجمیر جاتے ہیں جنہیں خواجہ بلاتے ہیں، بغیر بلائے جب کوئی آ نہیں سکتا تو ظاہر یہاں جتنے بیٹھے ہیں سب کو بلایا گیا ہے. ذریعہ کمیٹی والے بنے ہیں مگر اختیار تو مزار والے کا چل رہا ہے. برادران ملت اسلامیہ، بات تو یہ ہے کہ اسلام کو صحیح طور پر ہم نے پریکٹیکلی طور پر اسلام کو دکھانے والوں کے پاس بیٹھنا چھوڑ دیا اور اسلام سکھانے والوں کے پاس بیٹھ کر اسلام سیکھنا بند کر دیا. اسلام کی ریئلٹی کیا ہے، اسلام کی سچائی کیا ہے، اسلام کا ترجمہ کیا ہے، اسلام کا معنی کیا ہے. آپ کو اگر یہی پتا چل جائے کہ اسلام کا معنی کیا ہے تو پھر جناب والا کوئی اسلام پر انگلی نہیں اٹھائے گا، کوئی جناب کسی کے خلاف خنجر نکالنے کو تیار نہیں ہوگا. اس لیے کہ دوستو، گاندھی جی نے کہا تھا اگر کوئی اسلام کو پڑھ لے گا تو کم سے کم کوئی اسلام کو جھوٹا مذہب تو نہیں کہے گا. برادران ملت اسلامیہ، ایک دور تھا پنڈت جواہر لال نہرو ہندوستان کے پردھان منتری تھے. ہاں کچھ پاکستانیوں نے بدماشی مچائی اور کہا نہرو جی ہم چنگیز خان کی یاد دلا دیں گے. آپ ہندوستان کی تاریخ پڑھیے، ہندوستان کے پرائم منسٹر نے کھڑے ہو کر کہا تھا مسلمان اپنا اتہاس بھول گیا، اسے چنگیز خان یاد ہے مگر مصطفیٰ کو عمر بن خطاب یاد نہیں ہے. برادران ملت اسلامیہ، وہ لوگ اسلام کو پڑھتے تھے، آج ہمارے اپنے نہیں پڑھتے تو ہم غیر سے کیا امید کریں کہ یہ اسلام کو پڑھے. ابھی مجھ سے پیشرو خطیب نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میں نے بھی اسی سے استفادہ کیا. اے محبوب، ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر، یعنی حضور کو بھیجا ہی گیا رحمت بنا کر. یہ قرآن ہے، حضور سراپا رحمت ہے. میرے سرکار مدینہ کا اخلاق دیکھیں، ساری کائنات گھوم لے آپ مگر جو کردار مصطفیٰ کا ملے گا وہ آپ کو کہیں اور نہیں ملے گا. کوئی انسان جرم کرے تو اسے قید کر دیا جاتا ہے اور قیدی کے ساتھ عزت افزائی نہیں کی جاتی، قیدی کے ساتھ اس نے سلوک نہیں کیا جاتا کہ صاحب یہ تو ہمارا دشمن ہے ہم اس کو ماریں گے. مگر سمامہ ابن اسال، یہ علماء بیٹھے ہیں ان سے پوچھئے گا، سمامہ ابن اسال ایک ایسا بندہ جس نے اسلام کے خلاف جنگ لڑی، مسلمانوں سے جنگ لڑی اور پھر مسلمانوں پر تلوار اٹھائی، مسلمانوں کو قتل کیا، مسلمان کی جیت ہوئی اور انہوں نے سمامہ کو پکڑ کے حضور کی خدمت میں پیش کر دیا. مدینے کے تاجدار نے مسجد نبوی کے کھمبے سے اس بندے کو باندھ دیا. مگر دیکھیں تو صحیح، قیدی بھی اگر سمامہ بنے ہیں تو میرے سرکار کے دربار کے بنے ہیں. ذرا توجہ رکھیے گا، فجر کی نماز حضور پڑھاتے اور پڑھانے کے بعد پوچھتے سمامہ کیسے ہو؟ قیدیوں سے کوئی خیریت پوچھتا مگر یہ مصطفیٰ کا اخلاق ہے. اور وہ بھی قیدی جو چھوٹے موٹے جرم میں نہیں جناب، جو جان لیوا حملہ کرنے کے جرم میں پکڑا گیا. کیسے ہو سمامہ؟
सुमामा कहते हैं मैं तो ठीक हूँ, लेकिन अगर आप मुझे छोड़ देंगे तो फिर एहसान होगा, और अगर मुझे कत्ल करेंगे तो मेरा जुर्म इस लायक है कि मुझे कत्ल किया जाए। हुजूर आगे चले जाते, सरकार आगे चले जाते। दूसरा दिन ये हुआ, दूसरा दिन आया और दूसरे दिन का भी मामला यही हुआ। दूसरा दिन आया, हुजूर ने नमाज पढ़ाई, फिर पूछा सुमामा कैसे हो, अल्लाह अकबर, फिर वही जवाब आया। तीसरा दिन आया, हुजूर ने फिर पूछा सुमामा कैसे हो, तीसरा दिन है कैद का, और तीनों दिन खैरियत पूछी जा रही है, कोई तकलीफ तो नहीं ना, अल्लाह अकबर। कहते नहीं कोई तकलीफ नहीं है, बस ये है कि माफ कर देंगे तो एहसान करेंगे, और अगर कत्ल कर देंगे तो मेरा जुल्म कत्ल करने के लायक है। 3 दिन गुजर गए। आमिना के राज दुलारे ने, अब्दुल्लाह के जिगर पारे ने अपने जानिसारों से कहा इसको आजाद कर दो और कह दो चला जाए, हमने इसे माफ कर दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। किसी ने ये नहीं कहा या रसूल अल्लाह हमने धूप में जंग लड़ी थी, आपने यूं ही कैसे माफ कर दिया। माज़अल्लाह किसी ने ये नहीं कहा पसीने हमने बहाए थे, खून हमारे भाई का बहा था, हम जंग करके लाए थे, आपने फ्री में माफ कर दिया। नहीं, वो सहाबा थे, मुस्तफा ने कह दिया बस आमन्ना सद्दकना, जो सरकार फरमाए वही हक है। हुजूर ने फरमाया रस्सियां खोल दो, इसे आजाद कर दो। जानिसारों ने रस्सियां तो खोल दी, सुमामा को कैद से आजाद कर दिया गया। पास में एक तालाब था, सुमामा गए, वहां नहाए, गुस्ल किया, और नहाने के बाद वापस हुजूर की मस्जिद नबवी में आ गए, वापस हुजूर की मस्जिद नबवी में आ गए। सरकार मदीना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सुमामा हमने तो तुझे आजाद कर दिया है, जा तू चला जा, हमने तुझे रस्सियों से खोल दिया है, हमने तेरी रस्सियां खोल दी। सुमामा कहते ए अल्लाह के नबी आपने रस्सियों से जिस्म को तो आजाद कर दिया है, मगर अपने किरदार की रस्सी से मेरे दिल को जकड़ लिया है। खुदा की कसम जब तक आप कलमा नहीं पढ़ाएंगे तब तक मैं आपकी चौखट को छोड़कर जाने वाला नहीं हूँ। अब इस्लाम ऐसे फैला है, इस्लाम तलवार को जोर से नहीं फैला, इसलिए कि अगर इस्लाम तलवार की जोर से फैला होता तो आज हर मुसलमान तलवार चलाता नजर। जिस तरह हम नमाज पढ़ते उस तरह हमारे हाथ में तलवार भी दे दी जाती, जिस तरह हमें हुक्म दिया गया कि आप ज़कात दीजिए अपने माल का 2.5% निकालिए, ये इस्लाम का हुक्म है। और अगर इस्लाम का हुक्म तलवार चलाना होता तो फिर जाहिर है हर मुसलमान के घर तलवार होती, मगर नहीं। ये उलमा बैठे, मौलाना इदरीस साहब मेरे उस्ताद हैं, इनसे हमने पढ़ा। ये कह रहे थे ये ऐसा बोलेंगे, हज़रत फरमा रहे थे ऐसा बोलेंगे कि मुझे भूल जाओगे। आप खुद इंसाफ से बताएं कि शागिर्द को देखकर उस्ताद की याद आती है या उस्ताद को भूला जाता है। मैं शागिर्द हूँ, इन्होंने मुझे पढ़ाया है, इनको बल्कि एक बात सच्ची बात कह दूं, मुंह पे तारीफ नहीं करनी चाहिए। पूरी दुनिया घूम लीजिए, पूरी दुनिया, पूरी दुनिया में सिर्फ राजस्थान की बात नहीं कर रहा या जोधपुर की बात नहीं कर रहा, मैं हिंदुस्तान की बात भी नहीं कर रहा, पूरी दुनिया घूम लीजिए। अगर मारवाड़ लबो लहजे का कोई ऐसा खतीब मुझे मिल जाए तो मुझसे मुसाफा करने आ जाइएगा। ये मुनफरिदुल मिसाल जात है जो अपने आप में बेमिसाल है, यही अव्वल है अपने मैदान में, यही आखिर है। ये अलग बात है कि अपनी आखिरी जिंदगी में कोई जानशीन तैयार करते, हम इनसे उम्मीद रखते हैं। बहरहाल आगे चले। ये सरकार मुफ्ती आजम राजस्थान अलैहि रहमतुल्लाह और रिजवान का फैजान है कि जनाबे वाला ये सारा स्टेज चमक रहा है, दमक रहा है, और तमाम तर ये उलमाए किराम आपको देख रहे हैं। सर पर उस मर्द कलंदर, तमाम के सरों पर उस मर्द कलंदर के एहसान की चादर है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए, कारवां बनता गया। अब रहमत उनके मरकत पर गोहरबारी करे, हश्र तक शाने करीमी नाज बरदारी करे। हमने उर्दू मौलाना इदरीस साहब से सीखी है, फिर तकरीर तो बहुत बात की चीज है। हमने अरबी की कई किताबें हज़रत मौलाना इदरीस साहब से पढ़ी है। बहरहाल आगे चलिए, मैं अपने मौजू को बड़ी जल्दी से समेटता हूँ क्योंकि मेरे बाद भी हज़रत खतीब मारवाड़ हज़रत मौलाना अबू बकर शफी साहब का बयान होगा और शहजादे गौसे आजम सैयद गुलाम हुसैन शाह साहब भी क़िबला तशरीफ लाने वाले। मैं बड़ी तेजी के साथ बीच में आपको ताज़ा करने के लिए हाजिर हो गया हूँ। पहली बार मेरी हाजिरी में मैं नहीं जानता कि गज सिंहपुरा वाले सुनते कैसे हैं, बस मैं आज आपको देखकर अंदाजा लगाऊंगा कि आपके सुनने का अंदाज क्या होता है। हमारा मशहूर मकूला है जो सुनने का रंग होता है वही हमारा बोलने का ढंग हुआ करता है। जैसी शेरनी होती है वैसा फातिहा होता है, जैसा लेने वाले का प्याला होता है वैसे देने वाले का पैमाना होता है। बहरहाल अर्ज ये कर रहा था, मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु
اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو پڑھیں، آپ اسلام کی حقانیت کو تو پڑھیں۔ اسلام نے سکھایا کیا ہے؟ تلوار چلانا تو اسلام نے، ہاں ہم انکار نہیں کرتے کہ اسلام کی تاریخ میں تلوار نہیں چلی، تلوار چلی ہے، مگر کب؟ جب مکے میں رہنے نہیں دیا گیا، مدرسے میں جان پر حملہ کیا گیا، مدینے میں جان پر حملہ کیا گیا، تب جا کر ڈیفینڈ کے لیے تلوار اٹھائی گئی۔ ورنہ علماء تشریف رکھتے ہیں، ان سے پوچھیں، ایک صحابی ہے نام ہے عکاشہ ابن محصن او کما قال الراوی، بہرحال حضرت عکاشہ ان کا نام ہے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام تشریف فرمائے، اسلام کی جنگ ہو رہی ہے اور درمیان جنگ ان کی تلوار ٹوٹ گئی، درمیان جنگ ان کی تلوار ٹوٹ گئی۔ مصطفیٰ کی خدمت میں آئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ مجھے تلوار دے دیجئے، میں دشمن سے لڑنا چاہتا ہوں۔ میرے سرکار نے تلوار نہیں دی، توجہ ہے، حضور نے ہاتھ سے تلوار اٹھا کر نہیں دی، اس با اختیار نبی نے کھجور کی ایک لکڑی دے دی، کھجور کی لکڑی اٹھا کے دی۔ تو تلوار تو جنگ کے میدان میں بھی حضور نہیں دیتے، لکڑی اٹھا کے دی، مگر یہ الگ بات ہے کہ وہ چاہتے تو وہ لکڑی تلوار بن جاتی تھی، وہ چاہتے تو اس لکڑی سے پتے بھی جھاڑ دیتے تھے۔ یہ اللہ رب العزت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اختیار تھا۔ دوست اسلام کو ہم نے پڑھا ہی نہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، علماء تشریف رکھتے ہیں۔ دو حدیث کا مفہوم بڑی تیزی سے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، پھر بعد میں رزلٹ پیش کرتا ہوں۔ ایک ایسی خاتون جو بہت بڑی نمازی، عابدہ زاہدہ، عبادت کرنے والی، نماز پڑھ رہی ہے، اللہ اکبر، 2 رکعت نماز پڑھی، پاس میں بلی بیٹھی ہوئی، توجہ سے سنیے، پاس میں بلی بیٹھی ہے، بلی ہے، بلی کو پیاس لگی، کس کو؟ بلی کو پیاس لگی ہے اور یہ نماز پڑھ رہی ہے۔ کوئی برا کام تو نہیں تھا، نماز پڑھنا تو بہت بڑا کام ہے، اپنے رب کے دربار میں سر جھکانا اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں، اس سے افضل کوئی عبادت نہیں۔ میرے اللہ کے رسول فرماتے ہیں بندہ اپنے اللہ سے سب سے قریب اس وقت ہوتا ہے جس وقت وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں ہوا کرے، ہے نا؟ نماز پڑھ رہی ہے، کوئی برا کام تو نہیں کر رہی، مگر بلی پیاسی ہے۔ اسلام یہ 2 رکعت نماز پڑھی، سلام پھیرا، دل میں خیال آیا یار 2 اور پڑھ لوں پھر پانی پلا دوں، 2 رکعت اور پڑھ لی نماز، 2 رکعت نماز پوری ہوئی، بلی پیاسی ہے، پھر کہا کہ 2 رکعت نماز اور پڑھ لوں پھر پانی پلا دوں۔ ایسا کرتے کرتے وہ نماز پڑھتی رہی اور پیاس سے بلی مر گئی۔ نماز پڑھتی رہی، کوئی برا کام نہیں کر رہی تھی، مالک کی عبادت کر رہی تھی، نماز پڑھتی رہی، بلی مر گئی، پیاس کی وجہ سے بلی مر گئی۔ ایک حدیث اس کو یہیں رکھیے۔ دوسری حدیث، ایک خاتون، وہ کوئی نیک نہیں تھی، کوئی اس کے اعمال بہت اچھے نہیں تھے، ایک عورت، کوئی اس کا کیریکٹر بہت اچھا نہیں تھا، لیکن وہ راستے سے گزر رہی تھی، راستے میں دیکھا ایک کتا پیاسا ہے۔ کیا پیاسا ہے؟ کتا پیاس کی شدت سے اپنی زبان نکال کر یہ دکھا رہا ہے کہ مجھے پیاس لگی ہے۔ اس عورت میں وہ کوئی متقیہ اور پرہیزگارہ عورت نہیں تھی، وہ کوئی نمازی عورت نہیں تھی، اس نے اپنا موزہ اتارا، پرانے دور میں لوگ چمڑے کا موزہ پہنا کرتے تھے، اس نے اپنا موزہ اتارا، موزے میں رسی باندھی، کنویں سے پانی نکالا اور کنویں سے پانی نکال کر کتے کو پلا دیا، کتا سیراب ہو گیا، چلا گیا۔ اب مصطفیٰ کے دربار میں آ جائیے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ سن لیجئے، اسلام کیا ہے سنیں آپ۔ سرکار فرماتے ہیں دیکھیں وہ عورت جو نماز پڑھتی رہی اور پیاس کی شدت سے بلی مر گئی، اسلام نے کہا وہ جہنم میں چلی گئی، وہ نرک میں گئی، اس لیے کہ اس نے بلی کی بے حرمتی کی اور بلی کو اس کی وجہ سے پیاسا مرنا پڑا۔ اور وہ جو نماز نہیں پڑھ رہی تھی مگر جناب کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے، حضور فرماتے ہیں اللہ نے اسے جنت میں جگہ عطا فرمائی۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ حدیث ہے، یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے واقعات ہیں۔ حضور علیہ السلام نے تو قانون بتایا، یہ علماء بیٹھے ہیں نماز پڑھنے کے لیے وضو کرتے ہیں، وضو کرتے نا بھائی آپ نماز پڑھنے کے لیے وضو کرتے ہیں، مگر متفقہ فیصلہ ہے اگر نماز میں ضرورت سے زیادہ پانی، اگر وضو میں ضرورت سے زیادہ پانی گرا دیا تو آپ کا وضو ناپسندیدہ ہو جائے گا، آپ کا وضو مکروہ ہو جائے گا۔ یہ مسئلہ ہے اسلام کا، شریعت کا۔ آپ خود اندازہ لگاؤ، جو اسلام عبادت کے لیے، جو اسلام عبادت بندگی پوجا کے لیے ضرورت سے زیادہ پانی بہانے کی اجازت نہیں دیتا، وہ پیشہ ور میں بچوں کا خون بہانے کی اجازت دے گا، مگر نہیں، کرائے کے ٹٹوؤں نے اسلام کی تصویر کو مست کر کے رکھ دیا ہے۔ اب وہ لوگ نہ رہے جو اپنے کیریکٹر سے اسلام کو پیش کرتے تھے، اسی لیے شاعر نے کہا افسوس اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے، جس کا تو چاند تھا اب وہ حالے نہ رہے۔
رہے، کل تو حالات کچھ ایسے تھے۔ ہاں غریب نواز کے پڑھائے ہوئے، غریب نواز کے فیضان سے مالا مال دنیا جسے سلطان المشائخ نظام الدین محبوب الہی کہتی ہے، ان کی چوکھٹ پر کسی نے تحفہ پیش کیا، تحفہ دیا، اور تحفے میں معلوم کینچی دی، تحفے میں کینچی دی۔ بابا فرید کے مرید و خلیفہ، ان کو تحفے میں نذرانے میں کینچی دی گئی۔ کھڑے ہو جائے، استقبال کر لیں۔ اسلام کو پریکٹیکلی طور پر ہم اور آپ نے بھلا دیا ہے، بڑی معذرت کے ساتھ۔ کل کا مسلمان یہ تھا کہ وہ راستے پر چلتا تھا نا تو اس کو دیکھ کر لوگ کہتے کہ مسلمان جا رہا ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک یہودی تھا، یہودی وہ راستے سے گزر رہا تھا تو دیکھا کہ ایک بندہ مرا ہوا گرا ہے زمین پر، تو اس نے پوچھا کہ یہ مرا کیسے؟ سمجھ جو ہے آپ کی، میں تقریر نہیں کر رہا، آج میں گفتگو کر رہا ہوں بالکل اپنے لیول سے نیچے آ کے، تاکہ میں جو بات کروں وہ آپ کی دل کی کھڑکی تک پہنچ جائے اور آپ اسے تجوری میں محفوظ کر کے اپنی زندگی میں عمل کے میدان میں آ جائیں۔ بڑی تیزی کے ساتھ سنیں۔ اب وہ یہودی تھا، وہ راستے سے گزر آنا تو اس نے پوچھا یہ مرا کیسے؟ تو بتانے والوں نے بتایا ایک بڑا سا پتھر رکھا تھا، وہ جب راستے سے چل رہا تھا تو اس پتھر سے اس کا پیر لگا، اور جب پتھر سے پیر لگا تو وہ گر کے اس کا سر بھی پتھر پہ لگا ہوا مر گیا۔ تو اس یہودی نے معلوم کیا کہا؟ اسلام کا، اسلام کی سب سے بڑی دشمن طاقت یہود۔ وہ پلٹ کے کہتا ہے سنو، لگتا ہے اس راستے سے کوئی مسلمان نہیں گزرا، لگتا ہے اس راستے سے کوئی مسلمان نہیں گزرا۔ کہا کیوں کہتے ہو؟ کہا مسلمانوں کے امیر پیغمبر امن نے فرمایا اماطۃ العطا اماطۃ الاذى عن الطریق فهو صدقہ، کہ ایک چھوٹی سی تکلیف دہ چیز بھی اگر راستے میں پڑی ہو تو اس کو ہٹا دینا بھی اسلام پر عمل کرنا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ مسلمان تھے پہلے کہ جناب محمد بن قاسم ہندوستان میں آیا، ایک لڑکی کی عزت بچانے کی خاطر آیا۔ میرا سید علی داتار اگر شہید ہوئے ہیں، وقت نہیں ورنہ میں تاریخ سناتا، مانڈو گڑھ کا ایک قلعہ ہے اور اس مانڈو گڑھ کا ایک راجہ تھا اس دور میں، اور اس کا حال یہ تھا وہ ہندو مسلم نہیں دیکھتا بلکہ اپنی بادشاہت کو جادو کے زور پر چلانے کے لیے وہ لوگوں کی بلی دیا کرتا تھا، اس میں انسانوں کا خون چڑھاتا تھا، لوگوں کا سر کاٹتا تھا اور پھر اپنی حکومت چلایا کرتا تھا۔ میرا علی داتار حسینی شہزادے ہیں، آپ کے دادا فوج میں، آپ کے والد فوج میں، ان دونوں نے جناب والا مشورہ دیا اور میرا داتار کو بلایا گیا اور اسلامی لشکر کے ساتھ 125 لوگوں کے ساتھ انہیں جناب اس مانڈو گڑھ کے قلعے کو فتح کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ مگر 17 سال کے نوجوان کی اسلامی فکر یہ تھی کہ ان 125 لوگوں کو کھڑا کر کے میرا داتار فرمانے لگے خبردار، پہلی بات یاد رکھنا کہ ایک نماز بھی قضا ہونی نہیں چاہیے، اور دوسری بات یاد رکھنا ہاتھ میں تلوار چلتی رہے، لب پر مصطفیٰ پر درود چلتا رہے، اس انداز میں جنگ ہونی چاہیے۔ ہاں وہ تاریخ کا باب ہے، میں تفصیل کے ساتھ سنانا نہیں چاہتا، صرف انسانیت کی خدمت کے لیے، صرف انسانیت کی خدمت کے لیے میرا علی داتار 17 سال یا 18 سال کی جوانی میں شہید ہو گئے تاکہ خون نہ بہایا جائے۔ اسلام تو یہ سکھاتا ہے، مگر افسوس اے اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے، جس کا تو چاند تھا اب وہ حالے نہ رہے، مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن گیا۔ اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم نے حضور کو فالو کرنا چاہیے۔ سرکار کا انداز زندگی کسی سے کہے کہ میں یہاں کھڑا ہوں، علماء بیٹھے سے پوچھیں آپ، حضور علیہ السلام سے کسی نے کہا یہ کھڑے رہیے میں آتا ہوں، مصطفیٰ نے کہا میں یہیں کھڑا ہوں۔ روایت کے مطابق حضور 3 دن تک اسی بازار میں کھڑے رہے، نماز کے لیے جاتے تھے واپس آ جاتے تھے، جب جاتے تھے نا تو ایک کو کھڑا کر کے جاتے تھے، فلاں سے میں نے وعدہ کیا ہے، فلاں سے میں نے وعدہ کیا اگر وہ آ جائے تو کہہ دینا بھی نماز پڑھ کے واپس آ۔ یہ تو اسلام ہے۔ ہم سے اور آپ سے عمل ہوتا نہیں تو آپ اسلام کی تصویر مسجد کر کے پیش کریں۔ ہم سے اور آپ سے عمل ہوتا نہیں تو آپ اسلام کی ریئلٹی کوئی نہیں بتا رہے۔ حضور کے دربار میں تو حاتم طائی کی بیٹی بھی آئے تو میرا سخی مصطفیٰ اسے بھی عطا فرما دیتا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم ایسی رحمت آیت میں نے یہ پڑھی
مصطفیٰ جان رحمت رحمت للعالمین، سارے عالم کے لیے رہے۔ یہ انسانوں کا عالم ایک ہے، فرشتوں کا عالم، جناتوں کا عالم، عالم ملکوت، جبروت، لاہوت، نہ جانے کون کون سے عالم ہے، 18,000 عالم، اور وہ سارے عالم کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ مگر دوستوں، ہم نے اور آپ نے سرکار مدینہ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس اخلاق کی اتباع نہیں کی۔ آج تو حال یہ ہے نا کہ اگر کسی بوڑھے کا سامان اٹھا لے کوئی جوان تو دوست ہنسی اڑا، کیا بات ہے، بڑا سماج سیوی بن رہا ہے، سامان اٹھا کے لے جا رہا ہے، کیا بات ہے، بہت نیک بننے لگ گیا آج کل، دوسروں کے سامان اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں، مسلمانوں کا لوگ ہیں۔ جبکہ جس کی قدموں کو جبریل چومتا وہ یہودیہ کی کٹری کندھے پر اٹھا کے لے کے کب اسلام پر عمل ہوگا؟ کب اسلام کو صحیح طور پر سمجھ کر آپ اسے جان کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے؟ قرآن دیا جاتا ہے تو جناب ہم نے قسمیں کھانے کے لیے اس کو استعمال کیا، جھگڑا ہو جائے لاؤ قرآن کھاؤ قسم۔ قرآن صرف چننے کے لیے نہیں دیا نا، قرآن تو زندگی گزارنے کے لیے دیا۔ یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے کل ہونے والا کیا ہے، قرآن میں پڑھو۔ مگر دوستوں، بڑی معذرت کے ساتھ ہم نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحیح دین کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ بہت افسوس کے ساتھ کہ حضور نے زندگی گزاری کیسے؟ یہ صرف شاعری نہیں ہے، گالیاں سن کے دعا دیتی تھی، یہ حقانیت ہے، یہ سچائی ہے، یہ ان کی قربانیاں ہیں۔ چاہتے ایک لمحے میں کائنات کو برباد کروا دیتے، جس کے لیے کائنات بنائی گئی ہے اس کے لیے کائنات کو مٹانے میں کتنا وقت لگے گا؟ جب بنائی ہوئی گئی ہے تو پھر وہ کہتے ہیں مٹا دے مالک، ظاہر بات ہے مٹا دی گئی، مگر طائف کی زمین ہے، لوگ مصطفیٰ کو پتھر مار رہے ہیں، اللہ اکبر، لوگ سرکار کو پتھر مار رہے ہیں، قدم ناز سے اتنا خون نکلا، اتنا خون نکلا کہ خون مبارک، پاؤں مبارک میں جو نالین شریفین تھے، آپ کا پیر مبارک نالین میں چپک گیا، اتنا خون نکلا، بے ہوش ہو کر مصطفیٰ زمین پر تشریف لے آیا۔ طائف کی سرزمین پر اتنا خون نکلا، طائر سدرہ جبریل آ کر کہنے لگے آپ کہیں دو پہاڑیوں کو ملا دیا جائے اور طائف کی ہستی مٹا دی جائے، مگر رحمت للعالمین نے فرمایا نہیں جبریل، میرے اللہ سے کہنا یہ نادان ہے، مجھے پہچانتے نہیں، یہ نہیں مانیں گی ان کی نسلیں مجھ پر ایمان لائیں۔ توجہ ہے آپ کی؟ آج تو حال یہ ہے نا، اس نے میرے سامنے اونچی آواز میں بات کیسے کر لی، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، مگر جناب والا جس برتن میں پانی کم ہوتا ہے وہ چھلکتا زیادہ ہے، اور جو برتن لبالب بھرا ہوتا ہے پھر اس میں چھلکنے کے معاملات نہیں ہوتے۔ بڑی تیزی سے اپنے موضوع کو سمیٹنے لگا ہوں۔ اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم نے قرآن میں فرمایا اے محبوب، ہم نے تمہیں سب کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ ظاہر بات ہے جب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رحمت بن کر آ رہے ہیں تو ظاہر ہے ہر ایک کے لیے رحمت، اسی لیے مصطفیٰ پاک صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی کا برا چاہنے کی بات نہیں کی۔ ہاں جب پانی سر سے اوپر چلا جائے، جب لوگ جینے ہی نہ دیں تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ حکم ہوگا کہ اب تلوار اٹھا لو۔ لیکن دوست میں نے پہلے بھی کہا کہ جناب اسلام نے تلوار کو کمپلسری نہیں کیا ہے، اسلام نے اخلاق کو کمپلسری کیا ہے۔ یہ علماء بیٹھے، دین کے ماہرین بیٹھے ہیں، اپنی اپنی مسجدوں کے اپنے اپنے علاقے کے علامت الطاہر تشریف فرمائے، آپ ان سب سے پوچھئے، آپ کو یہ بتائیں گے سرکار مدینہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے میں اس لیے بھیجا گیا ہوں لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، تاکہ میں اچھا ویوہار پیش کر سکوں، تاکہ میں اچھا کردار پیش کر سکوں۔ یہ تو نہیں کہا کہ میں اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ تلوار چلانا سکھاؤں۔ سوچنے کی بات، سوشل میڈیا پر رہ کر میری قوم کا جماعت ایسے جذبات میں آتا ہے، کوئی فیس بک پہ کوئی جملے لکھتا ہے، کوئی کچھ لکھتا ہے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ہم ایسا کر دیں گے، کیا کر سکتے؟ مچھر کاٹ لے تو ڈینگو نہیں بھگا سکتے، تم کر کیا سکتے؟ ہنسنے کی بات نہیں، افسوس کا مقام ہے۔ قرآن کہتا ہے خلق الانسان ضعیفا، انسان کو کمزور پیدا کیا گیا۔ قرآن نے کہا انسان کو کمزور پیدا کیا گیا، مچھر کاٹ لے تو ایسی بیماری ہوتی ہے اب گئے تب گئے، اس کیفیت میں زندگی گزارتے ہیں۔ اور لیکن صاحب جب تک مچھر نہ کاٹے سینہ تان کر ایسے چلتے جیسے رستم پہلوان کے خاندان سے آئے۔
کون رہا اس دنیا میں؟ رستم باقی رہا؟ دارا باقی رہا؟ کون باقی رہا؟ کوئی نہیں، نہ کوئی بادشاہ زندہ ہے، نہ وزیر زندہ ہے، میرے مصطفیٰ کے در کا ہر فقیر زندہ ہے۔ اگر زندگی چاہیے تو اللہ والوں کے راستے پر آؤ۔ میں قصہ سنا رہا تھا، بابا فرید کے خلیفہ ہیں حضرت نظام الدین محبوب الہی، ان کو تحفے میں کسی نے کینچی دی۔ کینچی سمجھتے ہو نا؟ کترنی کینچی دی۔ جب کینچی دی تو انہوں نے تحفہ تو قبول کر لیا، مگر واپس پلٹ کے کہا یہ اسے لے جاؤ اور اس کی جگہ مجھے سوئی دے دو۔ سن رہے آپ؟ یہ کینچی لے جاؤ، مجھے سوئی دے دو۔ کسی نے کہا حضور کیوں؟ فرمانے لگے کینچی کا کام ہوتا ہے کاٹنا، سوئی کا کام ہوتا ہے کٹے ہوئے کو جوڑنا۔ ہم کاٹنے نہیں آئے ہیں بلکہ جوڑنے کے لیے۔ یہ اسلام ہے نا بھائی۔ برادران ملت اسلامیہ، اسلام تو یہ ہے، مگر ہم تو بھولے بسرے، کبھی دینک بھاسکر میں پڑھ کے، کبھی راجستھان پترکا میں، آپ تو حد ہو گئی، لوگ بال بھاسکر میں پڑھ کے اسلام سوچنے کی کوشش کرتے ہیں اسلام میں کیا ہے۔ اور اب تو اور حد ہو گئی کہ لوگ علماء سے، مولویوں سے پوچھنے کے بجائے مفتی گوگل سے پوچھتے ہیں اس کا مسئلہ ہے، وہ کیا بتائے گا۔ 8 سال پڑھ کے یہ لوگ آئے ہیں تو انٹرنیٹ سے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ اس کا جواب کیا، پتا چلا وہ پیاز کو پیاز اور پیاز کو پیاز بتا کے لوگوں کی اسلام کو، لوگوں کے دین کو برباد کر رہا ہے۔ آخری بات اورنگزیب ابو المظفر محی الدین محمد عالمگیر کی بات کروں۔ اورنگزیب کا نام محی الدین ہے، اورنگزیب کا نام محی الدین ہے، اس کے باپ کا نام شہاب الدین ہے شاہ جہاں کا صلاح، اس کے باپ کا نام نور الدین ہے جہانگیر کا صلاح۔ بہرحال میں مغلوں کا شجرہ سنانے تو بیٹھا نہیں نا، بڑی تیزی سے میں اورنگزیب محمد عالمگیر کا قصہ سنا کے اپنی گفتگو کرتا ہوں، مکمل کرتا ہوں۔ آپ نے سنا ہوگا بڑی مشہور روایت، بڑی مشہور بات ہے، بنارس میں ایک جگہ ہے کاشی، اور کاشی میں ایک مسجد ہے مسجد عالمگیری، اس کی استھاپنا کا قصہ کبھی تاریخ میں پڑھیے گا اور ہندوستان کے اوراق کو پلٹیے گا، ہندوستان کی تاریخ کے صفحات کو پلٹیے گا تو سیاست کرنے والوں سے نہیں، عدالت اور انصاف کے ساتھ گفتگو کرنے والے مؤرخین سے سنیے گا، اور ہسٹری لکھنے والوں سے آپ پوچھئے گا، وہ آپ کو بتائیں گے۔ اورنگزیب کی حکومت تھی، ہندوستان کی سرحدیں جناب والا کہاں تک معلوم؟ ایران تک باتیں کرتی۔ اور آپ کو بڑی ذمہ داری سے بتاؤں، پیش کچھ کیا گیا اورنگزیب کو میں نہیں جانتا، میں نے کالج لائف نہیں گزاری، مجھے نہیں پتا کہ ہسٹری اب کیا کہتی ہے، مگر میں نے جہاں تک اردو تاریخ پڑھی ہے، اورنگزیب کے منشی جو منشی کی حیثیت رکھتے تھے، جن کے پاس حساب کتاب لکھا جو کرتا، وہ خود غیر مسلم تھے۔ اورنگزیب کے منشی غیر مسلم تھے۔ ہندوستان میں گنگا جمنی تہذیب کل کی پیداوار کو نہیں نا، جب سے پارٹیاں نہیں تھی اس سے پہلے ہمیں ایک ہی پارٹی تھی، وہ تھے ہندوستان۔ جب ایسٹ انڈیا کمپنی ہم پر حملہ کر رہی تھی تو پھر اشفاق اللہ خان بھی موجود تھے اور بھگت سنگھ بھی موجود تھے۔ میں تو تاریخ ہند پڑھنے نہیں بیٹھا، میں اورنگزیب کا قصہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں، جس کی سرحدیں ایران تک باتیں کرتی تھی، جس کی پرہیزگاری کی شان یہ تھی کہ اس نے کبھی 1 روپیہ بھی حکومت سے نہیں لیا، اپنے ہاتھوں سے ٹوپی بناتے اور قرآن لکھتے تھے اور خرچہ چلاتے تھے۔ ایسا پاک باز ولی صفت بادشاہ۔ میں پھر کبھی ان پر تفصیل سے گفتگو کروں گا، مگر ایک قصہ سنا دوں بڑی تیزی کے ساتھ۔ سرکار مدینہ کی سیرت پر اس بندے نے عمل کس انداز میں کیا، ذرا توجہ رکھیے گا۔ کاشی کے علاقے میں ایک برہمن کی بیٹی کے ساتھ کسی مسلم گورنر نے ناجائز تعلقات قائم کرنے کی کوشش کی، اور اس کے باپ کو کہا کہ اپنی بیٹی کو فلاں تاریخ میں میرے گھر پہنچا دینا، ورنہ ہم اٹھا کے لے کے چلے جائیں گے۔ اب حکومت اس کی تھی، کوئی کر کیا سکتا تھا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، وہ جو چاہے وہ کرے، جو چاہے وہ کرے۔ لیکن ظاہر بات ہے مظلوموں کی جب آہ لگتی ہے نا تو پھر پورا قلعہ دھوست ہو جاتا ہے۔ ہاں سعدی نے گلستہ میں لکھا ہے، وہ کہتے ہیں غریبوں کے دل کا دھواں امیروں کی بستی کو جلا کر تباہ کر دیتا ہے۔ ایک بڑھیا بادشاہ کے محل کے پاس اپنا ایک چھوٹا سا جھوپڑا رکھ کے زندگی گزارتی تھی، وہ تھوڑی دیر کے لیے کہیں گئی، بادشاہ نے آرڈر پاس کیا کہ میں اپنے محل کو چوڑا کروں گا۔ محل چوڑا جب کیا جانے لگا تو اس بڑھیا کی جھوپڑی کو سپاہیوں نے نیست و نابود کر دیا، ملبے اور کچرے میں تبدیل کر دیا، اور جناب محل کا کام شروع ہو گیا۔ بڑھیا جب آئی تو اس نے دیکھا میری جھوپڑی ختم ہو گئی، میرا گھر ختم ہو گیا، میرا آشیانہ اجڑ گیا۔ اس نے اس کچرے، اس ملبے کے اوپر کھڑے ہو کر آسمان کی طرف دیکھا
اور کہا میں تو نہیں تھی یہاں، تو یہی موجود تھا۔ اللہ اکبر، اتنا کہنا تھا کہ بادشاہ کو زمین اس کے محل سمیت نکل گئی، زمین محل سمیت نکل گئی۔ غریبوں کا دل کا دھواں جناب والا بڑے بڑوں کو تباہ کر گیا، تو پھر ہماری آپ کی ہستی کیا ہے؟ آگے چلیے، غریب بچاری غریب برہمن کے گھر، اس وقت وہ مسلمان حاکم، اس کا سکہ اس علاقے میں چل رہا تھا۔ اب وہ شکوا کرے تو کس سے کرے، شکوا کرے تو کس سے کرے؟ مگر بناب اس کی بیٹی ہے، وہ کہتی ابا جان، بڑی تیزی سے سنا رہا ہوں، وہ کہتی ابا جان امیدوں کی ساری کرنیں ختم ہو چکی ہیں، امیدوں کے سارے چراغ بجھ چکے ہیں، مگر ابا حضور ایک راستہ ہے، میں مغلوں کا لباس پہن کر مغل شہزادہ بن کر میں دلی جاتی ہوں اور اورنگزیب محی الدین ابو المظفر عالمگیر سے خود ملتی ہوں۔ سنا ہے کہ جامع مسجد میں جمعہ پڑھنے کے بعد وہ سیڑھیوں سے اترتا ہوا سب سے ملاقات کرتا ہے، میں بھی ملاقات کروں گی اور اپنا سارا معاملہ مقدمہ پیش کروں گی، شاید کوئی امید، ورنہ پھر میری زندگی تو برباد ہے۔ باپ نے اجازت دے دی، بیٹی کو گھوڑا لا کر دیا اور جناب اس لباس مغلوں والا لا کر دیا۔ بیٹی نے گھوڑے کو لگام لگائی، چلتے چلتے دلی آ گئی۔ اورنگزیب سیڑھی سے اتر رہے تھے، اللہ کے ولی ہیں، سیڑھی سے اتر رہے تھے، اترتے اترتے سب سے مصافحہ کر رہے ہیں، ہاتھ ملا رہے ہیں، مصافحہ کر رہے ہیں، ہاتھ ملا رہے ہیں۔ یہ لڑکے کے بھیس میں کھڑی ہوئی ہے کہ اورنگزیب میرے پاس آئیں گے، مجھ سے بھی ہاتھ ملائیں گے اور میں اپنا مقدمہ پیش کروں گی۔ جیسے اورنگزیب ان کے پاس آئے، انہوں نے رومال لیا اور رومال کو ہاتھ پہ رکھا، اللہ اکبر، اس کے بعد ہاتھ ملایا، کہنے لگی بادشاہ سلامت، آپ کا اقبال بلند ہو، لیکن بات سمجھ نہیں آئی، آپ سب سے یوں مصافحہ کر رہے تھے، مجھ سے کپڑے کے ساتھ کرتے ہیں۔ اس ولی صفت ذات نے کہا میرے مصطفیٰ نے 1000 سال پہلے کہا تھا کہ غیر محرم عورت کے چہرے کو دیکھنا جائز نہیں ہے، تو پھر اس کے جسم کو چھونا جائز کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے معلوم ہے تو مغل کپڑے میں ایک عورت ہے، بتانا کیا چاہتی ہے؟ اس نے سارا معاملہ پیش کیا، لیکن اورنگزیب نے پلٹ کر کہا بیٹی جا، جیسا وہ کہتا ہے ویسا کرتی ہے، کہہ دیا۔ یہ چلی آئی، جب اپنے گھر آئی تو باپ سے کہا کچھ نہیں ملا، اورنگزیب نے کہہ دیا کہ جا، جیسا وہ کہتا ہے ویسا کرتی رہے۔ مگر اورنگزیب کو سیرت مصطفیٰ جان رحمت سے ملی تھی۔ عمر ابن خطاب سے پڑھا تھا انہوں نے، یہودی آئے اور پانی کا فیصلہ حضور کر دیں، دیکھیں نا اسلام کی خوبصورتی، حق یہودی کا تھا، حضور نے کہا نہیں پانی یہودی کا ہے، مسلمان کا نہیں ہے۔ تو مسلمان نے کہا یار میں مسلمان ہوں، پارٹی کا آدمی ہوں، میرے حق میں فیصلہ کرنے کے بجائے ان کے حق میں کر دیا۔ عمر کے پاس جائے، عمر ابن خطاب کے پاس پہنچے، یہودی نے صرف اتنا کہا فیصلہ مصطفیٰ نے میرے حق میں کر دیا۔ عمر نے کہا پھر 1 سیکنڈ میں کر دیتا ہوں۔ اندر گئے، تلوار لے کر آئے اور گردن کاٹ کے کہا مصطفیٰ نے یہودی کے حق میں فیصلہ کیا تو حق یہودی کا ہی ہوگا، تو مسلمان کیسا ہے جو حضور کے فیصلے پر عمر سے فیصلہ کروانے آیا؟ گردن کاٹ دی۔ یہ سیرت سیکھی تھی کہ جھوٹ کا اسلام کبھی ساتھ نہیں دیتا، جھوٹ کا سر قلم کر دیا کرتا۔ یہ جناب اسلام کی تعلیم تھی۔ وقت آیا وہ برات لے کر اس کے گھر آ گیا، جب برات لے کر گھر آیا فقیروں کا ہجوم، بات ختم کر رہا ہوں، فقیروں کا ہجوم، لوگ آئے، آنے کے بعد دیکھا کہ جناب اس کے ارد گرد فقیر کھڑے ہوئے ہیں اور یہ کہتا لا اپنی بیٹی کو لے کر آ، اتنے میں یہ صدقہ کر رہا، پیسے لوٹا رہا، کبھی اس کو پھینک رہا ہے، کبھی اس کو پھینک رہا ہے، کبھی اس کو پھینک رہا ہے، کبھی اس کو پھینک رہا ہے۔ ایک سکہ زمین پر گرا اور ایک فقیر وہاں کمبل اوڑے سامنے کھڑا تھا، ایک سکہ زمین پر گرا اور ایک فقیر کمبل اوڑے سامنے کھڑا۔ اس نے کہا وزیر صاحب یہ سکہ اٹھا کے مجھے دے دو۔ فقیر نے کہا یہ سکہ اٹھا کے مجھے دے دو۔ وزیر نے کہا بدبخت تو فقیر ہے، میں بادشاہ ہوں، تو خود اٹھا لے، میں تیرے قدم میں جھکوں گا۔ کہا نہیں اللہ کی نعمت ہے، مال ہے، اٹھا کے دے دو، اللہ کا رزق ہے۔ کہا نہیں ہرگز میں رزق اٹھا کر تجھے دینے والا نہیں۔ اس فقیر نے کمبل پیچھے کیا، ایک تھپڑ وزیر کے منہ پہ مارا، کہا میں کوئی فقیر نہیں، ہندوستان کا شہنشاہ اورنگزیب محمد عالمگیر ہوں اور ابھی آرڈر جاری کرتا ہوں، جس چوراہے پر تو نے اس برہمن کی بیٹی کی عزت لوٹنے کی کوشش کی ہے اسی چوراہے پر تجھے پھانسی دی جائے گی۔ تو کلمہ پڑھتا ہوگا مگر اسلام جھوٹوں کا ساتھ نہیں سچوں کا ساتھ دیا کرتا ہے۔ اسلام کے اس قول فیصل نے، اسلام کے اس فیصل نے اس انداز سے فیصلہ فرمایا کہ بنارس کی اس دھرتی پر اس گورنر کو پھانسی دلائی کہ
پھر وہاں کے برہمنوں نے خوش ہو کر اورنگزیب کے نام کی عالمگیری مسجد کاشی میں تعمیر فرمائی۔ یہ اسلام ہے، یہ اسلام ہے۔ آج ہم سے عمل نہیں ہو پاتا، آج ہم اپنی نگاہوں کو روک نہیں پاتے، اپنے ہاتھوں کو روک نہیں پاتے، اپنے دل کی برائیوں کو روک نہیں پاتے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ صاحب اسلام برا ہے۔ نہیں، بڑی معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، اسلام میں کوئی برائی نہیں ہے۔ ہاں، اقرار افسوس کے ساتھ کرتا ہوں کہ آج کا مسلمان برائی کی طرف چلا گیا ہے۔ برادران اسلام، باتیں تو بہت کچھ ہے کرنے کی، مگر پھر جہاں حضرت علامہ اللہ صاحب نے گفتگو ختم کی تھی وہی میں بھی ختم کر رہا ہوں کہ اللہ والوں کے قریب آئیے، ان کی سیرت کو پڑھیے اور ان سے محبت کرنا اور ان کے طریقے پر چلنا سیکھیے۔ اللہ کریم ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یار زندہ صحبت باقی، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، بس مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے۔ جب تک چلیں گی نور کی سانسیں میرے حضور، ہوتی رہے تمہاری ثنا اس غریب سے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔